پہلے میں ایک اسٹیٹمنٹ دے دوں جو کیٹیگریکل اسٹیٹمنٹ ہے اور میں نے اپنی کتاب میں لکھی بھی اور اسی طرح سے لکھی کہ متع میرے نزدیک حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اب مطلب اس کو یہ نہ سمجھے. اب دیکھیں وہ ایلیگیشن لگانے والے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں جی یہ متع کو جواز دینے والے. بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات کبھی نہ لکھی نہ کبھی کی. اس کو کلیئرلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کو ایک زمانے میں اس کی اجازت تھی, اس کو منع کر دیا گیا نا, تو بعد میں اب آپ کے بارے میں یہ ایلیگیشن ہے کہ آپ اس کے جواز کے قائل ہیں. پہلے تو میرا ذہن یہ تھا کہ 4 مرتبہ جو ہے وہ متع جو ہے وہ حلال اور حرام ہوا ہے, لیکن بعد میں جب میں نے ابھی دوبارہ اس پہ ریسرچ کی ہے تو 7 دفعہ یہ عدد نکلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 مختلف مواقع پہ متع کی حلت ہمیں ملتی ہے. سوال یہ آپ کا اوپینین کیا ہے اس کا, آپ خیال ہے عبداللہ بن عباس جو آپ نے پرپوز کیا جس کے بارے میں ایک کنٹروورسی کھڑی, وہ یہی اوپینین ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اضطراری کیفیت میں ہے تو آج اگر حاکم اس کی اجازت دے دیتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہو جانی چاہیے؟ نہیں, میں اب یہ بات نہیں کہتا. میں نے وہاں پہ ایک فقرہ کہا تھا. وہ فقرہ میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے, مجھے یہ بات سمجھ میں آتی, مجھے نہیں بلکہ کچھ اور بھی علماء یہ بات کہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی جو متع کی حرمت ہے وہ نصوص کی بنیاد پہ ہے. دیکھیں ٹھیک ہے, یہ ایک رائے ہے, قابل احترام رائے ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا, کیونکہ میں نے تو کافی زیادہ نصوص کھول لیں, بہت کتابیں پھرول لیں. نصوص سے اگر آپ اس کی حرمت ثابت کرنا چاہیں گے نا تو ایک کمزور موقف اپنائیں گے. مطلب جو بندہ آپ کے سامنے نصوص کھول کے بیٹھا ہوگا نا تو آپ اس کو مطمئن نہیں کر پائیں گے. یعنی آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا اوپینین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما والی اوپینین ہے؟ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کی طرف جو ہے نا وہ میرا رجحان ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فتویٰ کسی کو نہیں دینا چاہیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق, ابھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ اب کنسنسس ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل بہت زیادہ کنٹروورسی سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, خاص طور پہ آپ کے حوالے سے, اور بہت سے یعنی آپ سمجھ لیں کامنٹس بھی ہیں اور ایلیگیشنز بھی ہیں آپ کے بارے میں, اور عجیب و غریب کچھ چیزیں بھی ہیں, اور میں نے بھی کچھ دیکھی, لوگوں نے فارورڈ بھی کی. ان میں سے خاص طور پہ کچھ آپ کے اوپینینز ہیں اسپیسیفکلی جو تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ہمارے یہاں مین اسٹریم اسکالرشپ کے جو اوپینینز ہوتے ہیں اس کے مد مقابل. تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک ٹاپک جو کافی سینسٹیو ہے لوگوں کے حوالے سے وہ ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں آج, اور انشاءاللہ اگلی سیریز میں امید ہے کہ مختلف دوسرے بھی اوپینینز کو ذرا دیکھیں گے. تو آج جس ٹاپک پہ خاص طور پہ میں ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے متع کا مسئلہ. اب متع کا مسئلہ ہمارے ہاں ظاہر ہے ایک اس میں تھوڑی سینسٹیوٹی اس لیے پائی جاتی ہے, حساسیت, کیونکہ آبویسلی ایک ہمارے ہاں کمپیٹنگ اسکول آف تھاٹ ہے, شیعہ اسکول آف تھاٹ, اور ان کے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں عام طور پہ ڈسکشن بھی خاص طور پہ جب نکاح کے کانسیپٹ کو لے کے کی جاتی ہے تو یہ کی جاتی ہے کہ فنڈامنٹل ڈفرینس دونوں کے اندر جو ہے نا وہ وقت کی قید کا ہے. یعنی متع کے اندر تو آپ وقت کی قید لگاتے ہیں جنرلی, جو میں لوگوں کی پرسیپشن بتا رہا ہوں, جو عام انڈرسٹینڈنگ ہے, جبکہ نکاح کے اندر آپ کی وقت کی قید نہیں ہوتی. تو اب لوگ پھر سوال پوچھتے ہیں کہ خاص طور پہ جب اس کو کلیئرلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کو ایک زمانے میں اس کی اجازت تھی, اس کو منع کر دیا گیا نا, تو بعد میں اب آپ کے بارے میں یہ ایلیگیشن ہے کہ آپ اس کے جواز کے قائل ہیں. اب یہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اوپینین کو تھوڑا سا کلیریفائی کریں کہ ڈو یو تھنک کہ آج کل کے دور میں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایسی چیز جو منسوخ کر دی گئی ہے کلیئرلی احادیث کے اندر واضح طور پہ, اور امت کا اس پہ ایک قسم کا کنسنسس یا اتفاق بھی ہے, تو اس کے باوجود کیا اس پہ ہم اس طرح کی دوبارہ ڈسکشن کو کھول سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اس حوالے سے؟ تو میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ آپ جنرلی تھوڑا سا اپنا نا ایک تھیسس پہلے سامنے رکھیں کہ واٹ از ایکچولی یور اوپینین, اس کے بعد پھر میں اس پہ جو سوالات ہوں گے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے نا, پہلے میں ایک اسٹیٹمنٹ دے دوں جو کیٹیگریکل اسٹیٹمنٹ ہے اور میں نے اپنی کتاب میں لکھی بھی اور اسی طرح سے لکھی کہ متع میرے نزدیک حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اب مطلب اس کو یہ نہ سمجھے. اب دیکھیں وہ ایلیگیشن لگانے والے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں جی یہ متع کو جواز دینے والے. بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات کبھی نہ لکھی نہ کبھی کی. ٹھیک ہے, ہاں ایک علمی ڈسکشن ہے, وہ علمی ڈسکشن کیا ہے وہ 1 گھنٹے میں کھلے گی. ٹھیک ہے, وہ ڈسکشن کیا ہے, وہ علمی جو گفتگو میں نے کی ہے, اور اس سے محسوس ہوگا کہ ہمارے علم میں کتنی گہرائی ہے. مطلب ہمارے علم سے مراد ہماری جو اسلامک ہیریٹیج ہے, تراث علمی جسے ہم کہتے ہیں.
اب مسئلہ سٹارٹ کہاں سے ہوا کہ بھائی یہ بحث آپ کو کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی. مطلب کچھ لوگ دوست یہ بھی کہتے ہیں یار حافظ صاحب ٹھیک ہے حدیث کی کتابوں میں یہ باتیں ساری ہماری اسلامک ہیریٹیج میں کیوں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دیکھیں سیکشول فرسٹریشن اس وقت ہمارے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور جو لوگ بھی سوسائٹی میں جا کے کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی یہ بہت سے مسائل. صحابہ کرام کو ہمارے اوپر 3 اعتبارات سے آپ کہہ لیں کہ جی مطلب کچھ ترجیحات حاصل تھیں. ایک تو یہ کہ عرب کلچر میں سوسائٹی میں سیکنڈ میرج, سیکنڈ کیا تھرڈ فورتھ بھی بہت ایک عام چیز تھی. ٹھیک, تو ایکسیپٹنس تھی عورتوں میں, تو وہ کر رہے تھے. عام طور پہ صحابہ کی آپ دیکھیں گے 7 7 8 8 شادیاں. عشرہ مبشرہ کی آپ نکال کے دیکھیں 7 8 سے کم تو مطلب عام طور پہ 7 8 ہے. دوسرا یہ تھا کہ لونڈی کا معاملہ تھا, جواز تھا. لونڈی کا معاملہ بھی اب آپ کہیں کہ جی یہ پچھلی صدی میں آ کے رکا ہے. ٹھیک ہے, فقہا کے دور میں بھی اس کا جواز رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک دوسرا آپ کہہ لیں کہ جی ان کو ایک ایج حاصل تھا کہ وہ اس طرح سے اپنی لونڈیوں کے ذریعے سے, اور اس کی کوئی تعداد بھی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, وہ اپنی جو جنسی خواہش ہے اس کو پورا کر رہے تھے. پھر تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جی متع کا بھی جواز ان کے لیے مسلسل آ رہا تھا. ٹھیک ہے, یعنی اتنی پاور. آج ہم یہ تو ڈسکس کرتے ہیں مطلب سائیکالوجی سارا کچھ اس کی روشنی میں کہ جی انسان کی جو انسٹنکٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ پاورفل یہ ہے, لیکن یہ نہیں ڈسکس کرتے کہ ڈفرنس کتنا آ گیا. صحابہ کرام کو جو اپنی اس انسٹنکٹ کے لیے جو انہیں ترجیحات حاصل تھیں یا جو انہیں ذرائع یا ان کے پاس جو مینز تھے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے, آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیا شریعت نے قدغنیں لگا دی ہیں یا خود ہم نے قدغنیں لگائی ہیں؟ ٹھیک, تو یہ بیسیکلی ایک سوال تھا کہ آج اگر ایک مطلب آج کا نوجوان ہے تو وہ اپنی سیکشول فرسٹریشن کو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو وہ کر سکتا ہے, اس کو مطلب مینیج کر سکتا ہے, جب کہ اس کے پاس صحابہ کرام جیسے مینز نہیں ہے, ذرائع نہیں, سورسز نہیں ہے. اس میں ہم نے پھر لونڈی کے حوالے سے بھی بات کی, سیکنڈ میرج کے حوالے سے بھی بات کی, اس پہ ہم علیحدہ علیحدہ ایپیسوڈ کر لیں گے. اور تیسرا ہم نے اس میں مدعا کے حوالے سے بھی ایک علمی گفتگو کی تھی. اچھا, اس میں اب گفتگو یہ تھی یا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تو آپ احادیث کی طرف جاتے ہیں تو احادیث تو مطلب بہت واضح نہیں ہے مدعا کی حرمت کے حوالے سے. ہم اس کو ابھی دیکھیں گے. صحیح بخاری میں 4 روایات ہیں, صحیح مسلم میں 19 ہیں. صرف آپ صحیح مسلم میں ہی ایک چیپٹر پڑھ لینا, بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے, بندہ کہتا ہے یہ کیا ہے. باقی تو آپ حدیث کی کتابیں چھوڑ دینا. ہاں, متع کی حرمت اگر آپ کہیں کہ اس کے اوپر کنسنسس ہو گیا, اجماع ہو گیا, تو ویل اینڈ گڈ, یہ بات ٹھیک ہے. متع کی حرمت میں بعد کے زمانوں میں اجماع ہو گیا, بعد کے زمانوں میں, اور اس اجماع کی وجہ سے یعنی بہت سارے علماء نے کہا بھی ہے کہ ہم اجماع کی وجہ سے مانتے ہیں اس کی حرمت, اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اس کی حرمت اجماع کی وجہ سے, حدیث کی وجہ سے نہیں. اب پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کی حرمت اجماع کی وجہ سے ہے, تو کیا اس میں خرق اجماع یعنی اجماع کو توڑنا جائز ہے؟ یہ ہم آخر میں جا کے جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں گے. ابھی تو ہم پہلے روایات کی طرف آتے ہیں نا. پہلے میرا ذہن یہ تھا جب میں نے کتاب میں یہ آرٹیکل لکھا تھا, میری کتاب مکالمات ہے, اس کے اندر ایک چیپٹر ہے سیکس, سائیکالوجی اور سوسائٹی, اس میں یہ آرٹیکل تھا, تفصیل سے ہے, وہ میری ویب سائٹ پہ تصانیف کے سیکشن میں کتاب مل جائے گی, drhafizmohammadzubیر.com ویب سائٹ کا ٹائٹل ہے, URL. پہلے تو میرا ذہن یہ تھا کہ 4 مرتبہ جو ہے وہ متع جو ہے وہ حلال اور حرام ہوا ہے, لیکن بعد میں جب میں نے ابھی دوبارہ اس پہ ریسرچ کی ہے تو 7 دفعہ یہ عدد نکلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 مختلف مواقع پہ متع کی حلت ہمیں ملتی ہے. یعنی حرام ہونے کے بعد دوبارہ ہی حلال کیا گیا؟ ہاں, دوبارہ حلال 7 دفعہ. 7 دفعہ. نہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایک دفعہ حرام ہو رہا ہے, پھر حلال ہو رہا ہے, پھر حلال, پھر حرام, پھر حلال. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی نے یہ بات کہی کہ مجھے اس جیسی کوئی مثال نہیں ملتی, کہ انہوں نے تو 4 کا عدد بولا ہے امام شافعی نے, کہ 4 مرتبہ جو ہے اس کی حلت اور حرمت کوئی ایسی اور مثال نہیں ملتی پوری شریعت میں, کہ ایک چیز 4 مرتبہ جو ہے وہ حلال ہو کے حرام ہو گئی. ٹھیک, تو یہ چیز تعجب کا بھی باعث بنی ہمارے فقہا کے لیے, لیکن بہرحال انہوں نے اس کی حرمت کا قول ہی کیا.
ایک تو ہمارے سامنے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ڈاکٹر صاحب ادھر جانے سے پہلے جو آخری دفعہ جو حرام کیا گیا یہ آخری حکم ہمیں حلال کا ملتا ہے یا حرام کا ملتا ہے؟ حرام کا ہے. آخری حرام کا ملتا ہے. آخری حرام کا ہے. ٹھیک. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. سب سے پہلے تو 3894 کہ یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ متع کو حرام قرار دیا. اب یہ بخاری کی روایت ہے. لوگ اس کی تعویل کر دیتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں. لوگوں نے جب اتنا زیادہ مرتبہ دیکھا نا تو لوگوں نے کہا کہ جی نہیں راوی سے نہ غلطی ہو گئی ہے. نہیں, آپ ہر جگہ کیسے راویوں سے غلطی نکالیں گے؟ اور راوی بھی ایک نہیں ہے نا, مختلف صحابہ کرام ہیں. تو اور یہ بھی بعض لوگوں نے یہ قول کیا ہے. زیادہ تر نے تو ظاہری بات ہے کہ صحیحین کی روایات تھیں یا اتھینٹک ترین تھی تو انہوں نے ایز اٹ از ہی اس کو باقی رکھا. تو اب اس میں اس روایت کی نیچے شرح میں جو ہے حافظ عبدالستار حماد صاحب یہ دارالسلام نے پبلش کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ متع جو ہے نا یہ 6 مرتبہ جو ہے وہ منسوخ ہوا ہے. حافظ عبدالستار حماد صاحب کا قول ہے جنہوں نے اس کی بخاری کی شرح لکھی ہے. اس میں خیبر کا نام لیا, پھر عمرہ قضاء کا نام لیا انہوں نے. تیسرا انہوں نے کہا کہ جی فتح مکہ کے موقع پہ. چوتھا اس کے بعد اوتاس کی جنگ ہوئی تھی, پھر غزوہ تبوک, پھر حجۃ الوداع. لیکن ایک اور کتاب ہے ابن ملقن کی, وہ صحیح بخاری کی شرح ہے التوضیح کے نام سے. ابن ملقن شافی علماء میں سے تھے, بڑے مطلب ریسرچر ٹائپ تھے, 300 سے زیادہ ان کی کتابیں. انہوں نے ایک 7ویں مرتبہ کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے. ہم اس کی طرف آتے ہیں. خیر یہ تو ایک بخاری کی روایت آ گئی کہ غزوہ خیبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی, پھر اس کو حرام قرار دے دی. دوسری جو روایت ہمارے سامنے ہے وہ ہے صحیح مسلم کی 2506. اس میں بھی یہ حضرت صبرہ الجوہنی سے روایت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ مطلب متع سے جو ہے وہ منع کیا, یعنی حلال ہوا اور پھر اس سے منع کر دیا. 6 ہجری میں جو آپ کہہ لیں کہ جی خیبر ہوا, 8 میں فتح مکہ ہوا. پھر اس کے بعد درمیان میں 19-20 دن کا فرق ہے. پھر ایک غزوہ ہوا, غزوہ اوتاس. اس کے بارے میں یہ روایت مسند احمد کی ہے, بلکہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے. یہ سلمہ بن اقوا سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس والے دن 3 دن کے لیے متع کرنے کی اجازت دی. اچھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ فتح مکہ اور اس میں 19-20 دن کا فرق ہے تو یہ ایک ہی ہے. نہیں, یہ بات غلط ہے. اس لیے کہ ایک اور روایت ملتی ہے, یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ متع کی اجازت دی. جب ہم مکہ میں داخل ہوئے پھر مکہ سے نکلنے سے پہلے ہی منع بھی کر دیا. یعنی وہ اجازت چند دنوں کے لیے ہوتی تھی, وہ منع ہو گئی. پھر اوتاس میں 19-20 دن کے وقفے سے تیسری مرتبہ ہوئی. یعنی یہ چیز سرکمسٹینشیل ہم کہہ سکتے ہیں, مختلف حالات پر مختلف حالات میں تھا. اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے, یہ ہمیں یہ بتاتی ہے, یہ مسند احمد کی روایت ہے, یہ بھی جو ہے صبرہ الجوہنی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ نکاح متع سے منع کیا. اس قسم کی اور بھی روایات ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ابن الملقن وغیرہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا. ایک میں یہ التوضیح ہے, تو انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ جی خیبر پہ, پھر اس کے بعد حنین میں بھی ایک اور ہمیں ملتا ہے. اوتاس کے علاوہ حنین میں بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. پھر فتح مکہ, پھر تبوک, پھر عمرہ قضاء, پھر حجۃ الوداع. تو حجۃ الوداع کے موقع پہ نو ڈاؤٹ حرمت آ گئی. اور بعض روایتوں میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قیامت کے دن تک کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا. یہ بھی الفاظ ہمیں ملتے ہیں, الی یوم القیامہ کے الفاظ ملتے ہیں. صحیح مسلم کی بھی روایت ہے. اب اس میں 2 موقع ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا. اگر فتح مکہ کے موقع پہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر حلال ہوا 3 مرتبہ, اوتاس میں, حنین میں, اور پھر حجۃ الوداع میں. اگر حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تو پھر ایک بات بنتی ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ اب قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے. لیکن اب اس سے جو ہے نا وہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی. ڈیبیٹ یہ پیدا ہوئی کہ کیا جو حرمت ہے متع کی یہ مطلقاً تھی یا یہ مطلب اس میں کوئی نہ کوئی رخصت تھی. میجورٹی جو صحابہ کرام کی تھی تو ان کا تو قول یہ ہے, ہمیں ملتا ہے کہ اس کی جو حرمت ہے وہ مطلقاً ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا الی یوم القیامہ. تو اس کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ تھا کہ نہیں, یہ جو بار بار کی جو حرمت ہے نا اور بار بار کی حلت ہے, یہ ثابت کر رہا ہے کہ اصل میں متع حرام تھا, اور ایسا نہیں ہے کہ جی حرام ہوا
اور حلال ہوا حرام ہوا حلال ہوا 7 مرتبہ 6 مرتبہ 4 مرتبہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں گہرائی تھی، انہوں نے کہا نہیں، متع شروع سے ہی حرام تھا، تھرو آؤٹ حرام رہا ہے، حلال ہوا ہی نہیں ہے، یہ اصل میں مستر کے لیے رخصت تھی، یہ انہوں نے بات کی۔ اور انہوں نے اس میں جو آیت پڑھتے تھے وہ یہ جو عقل میتہ والی آیت تھی، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مردار جو ہے نا وہ تو حرام ہے، اس کی حرمت قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے، ہم یہ بحث ہی نہیں کر رہے کہ ہم نے اس کو حلال کر دیا، یہ بحث ہے ہی نہیں، حلت کی بحث نہیں ہے، اصل بحث ہے اس کی رخصت کی بحث ہے کہ مستر کے لیے جس طرح عقل میتہ جو ہے وہ عارضی طور پہ حلال ہو جاتا ہے، تو اسی طرح وہ ذالک لمن خشی العنت منکم، جیسے لونڈی کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جس کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو وہ کیا کرے، وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جس کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو، مستر ہو، کیونکہ روایتیں ساری یہ کہہ رہی ہیں، مطلب یہ ساتوں جو قسم کے جو مقامات ہیں نا، اس میں کیا ہے کہ صحابہ کرام سفر میں ہیں۔ اچھا، یہ باقی فقہاء نے بھی یہ بات کی کہ جی ہیں جی یہ سارے تو سفر کے معاملات ہیں، اور سفر میں گھروں سے دور ہیں، بیویاں ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسے میں بجائے اس کے کہ وہ برائی میں پڑیں تو ان کو ایک رخصت دی گئی، یہ مطلب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تھیسس تھا کہ ان کو یہ رخصت دی گئی صحابہ کرام کو عارضی طور پہ زنا سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو رخصت دی۔ تو اس لیے وہ فتویٰ یہ دیتے تھے کہ یہ مستر کے لیے حلال ہے، اور آخر وقت تک یہ فتویٰ دیتے تھے۔ اچھا، اس میں کچھ روایتیں اور بہت زیادہ مطلب انٹرسٹنگ ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آپ بات کریں؟ ہاں ان کی۔ اچھا، ایک تو ہمارے سامنے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے اور عورتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تھیں، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم خصی ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ایسا کرو کہ میں تمہیں رخصت دیتا ہوں کہ تم جو ہے نا کپڑوں کے ایک جوڑے کے عوض ایک مدت تک کے لیے نکاح کر لو۔ اس پہ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود یہ آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، یعنی انہوں نے اس کو طیبات میں لے گئے کہ یہ طیب تھا، اللہ کے وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی تھی، تو اس لیے اس کو تم حرام قرار نہ دو۔ اچھا، دوسری جو روایت ہے وہ بھی صحیح مسلم کی ہے ہمارے سامنے، سلمہ بن اقوا سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نکلے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اجازت دی ہے متع کرنے کی۔ اچھا، اب لوگ ہمارے یہاں نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں حساس بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت تھی، ایک بات تو یہ، اگر تو یہ کوئی اتنی کبھی چیز ہوتی، اتنی بری چیز ہوتی تو اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں ہوتی۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ متع کی حرمت ایسی نہیں ہے جیسے سور کی حرمت یا شراب کی حرمت۔ سور کبھی بھی اسلام میں جائز نہیں ہوا، شراب کبھی بھی جائز نہیں ہوئی، یا زنا کبھی بھی جائز نہیں ہوا، اس لیے اس کو نکاح متع کہتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک فقہاء میں یہاں تک بھی ہے، الموسوعہ الفقیہ میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی نکاح متع کر لے اور اس سے اولاد ہو جائے تو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں اس کی اولاد وہ کنسیڈر ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جب اس کے اوپر حد جاری کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں بھی چاروں فقہاء کے نزدیک، مطلب چاروں فقہوں میں یہ بات ہے کہ حد جاری نہیں ہوگی نکاح متع کی وجہ سے۔ مطلب فقہاء نے ہمارے اسلامک ہیریٹیج میں اس کو زنا کنسیڈر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، حرام کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو زنا کے آپ کہہ سکتے ہیں کنسیکوینسز ہوتے ہیں کہ جی حد جاری ہوگی یا ولد و زنا کی نسبت اپنے باپ کی طرف نہیں ہوگی، تو وہ نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نکاح کو تو وہ نکاح باطل کہتے ہیں، فاسد کہتے ہیں، لیکن اس کے اثرات اس کے شبہ کی وجہ سے وہ مرتب نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے ہاں ٹھیک ہے، ایک خاص مکتبہ فکر کے آپ کہہ لیں کہ جی ریئیکشن میں آ کے وہ اس کی جو حرمت ہے اس کی حرمت انہوں نے جیسے سور اور خنزیر سے بھی جو ہے نا وہ بڑھا دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ صحابہ کرام میں جو ہے وہ اختلافی رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں، بار بار کیسے اجازت دے سکتے ہیں جو اتنی کبھی ہو۔ اچھا، ایک اور چیز حضرت سلمہ بن اقوا سے اور جابر بن عبداللہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، خود کہا کہ میں تمہیں نکاح متع۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، کبار صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ وہ وہی والی بات لونڈی کے بارے میں، جیسے قرآن یہ کہتا ہے کہ ذالک لمن خشی اللہ، نہ کرو بہتر ہے، لیکن جس کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو چلیں وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے، دوسری کی لونڈی کی بات ہو رہی ہے۔
بچ سکتے ہو تو بچو. تو اس لیے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی، یہ ہم اس وقت اس دور کی بات کر رہے ہیں، پسندیدہ یہ نہیں تھا کہ کبار صحابہ اس طرف گئے ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب دیکھا کہ وہ مشکل میں پڑ رہے ہیں تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے یہ بار بار نکاح کیا. مطلب یہ ہمیں صحیح مسلم کی پورا ایک چیپٹر ہے صحیح مسلم کا، 19 روایتیں. نہیں یہ ڈاکٹر صاحب حرمت کے بعد بھی کیا؟ یہ آپ نے کہا جو بار بار جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اجازت ہوتی تھی نا، تو اس میں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ، ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا جی ہم متع کرتے تھے ایک مٹھ کھجور اور اس کے مطلب آٹے کے بس، ایک مٹھی کھجور اور آٹے کے بس ہم وقتی نکاح کر لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی. اچھا، یہاں تک کہ عمر بن حریث کا واقعہ ہو گیا. یہ واقعہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جس طرح سے وہ طلاق کا مسئلہ تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک جاری رہا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہے وہ ایک ہی کنسیڈر ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے ایک ڈیسیژن لیا اور ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہے وہ 3 شمار کی. اسی طرح جو متع تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک جاری رہا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ عمر بن حریث والی روایت کیا ہے؟ ہاں، عمر بن حریث والی روایت، یہ روایت میں نکالتا ہوں. یہ یہاں پہ صرف صحیح مسلم اس کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا گیا. یہ روایت یہ ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میں نے متع کیا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، یہاں تک کہ عمر بن حریث کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا معاملہ پہنچا، یعنی انہوں نے متع کر لیا تھا، ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کا جو ہے وہ معاملہ پیش ہوا. اچھا، عمر بن حریث کا معاملہ کیا پیش ہوا کہ انہوں نے ایک عورت سے متع کیا، وہ حاملہ ہو گئی، وہ حضرت عمر کے پاس آئی. حضرت عمر نے کہا میں تو تجھے کوڑے ماروں گا. تو اس نے کہا جی عمر بن حریث نے میرے ساتھ نکاح متع کیا تھا، ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ گواہ کون ہے تمہارے نکاح کا؟ گواہ من شاہد نکاح کا. تو اس نے کہا کہ جی میری ماں اور میری بہن. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ نکاح بغیر ولی اور گواہوں کی ہوا ہے. یہ الفاظ عام ہیں کہ حضرت عمر نے جو، اصل میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عمر نے جو اس کو حرام قرار دیا برسر منبر، اور پھر اس کے بعد اجماع ہو گیا، پیچھے سارا چل کیا رہا تھا. اچھا، حضرت عمر نے کہا کہ بھائی یہ نکاح تو بغیر ولی اور بغیر گواہوں کے ہوا ہے، یعنی 2 عورتیں جو ہے وہ تم نے وہ اپنا اس میں گواہ بنا لیے. تو انہوں نے عمر بن حریث کو بلوا بھیجا، ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھا کہ جی یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے. تو پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ جی یہ نکاح فاسد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر نے اس سے منع کر دیا. اچھا، اس میں آگے ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ عمر بن حریث کا جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت عمر نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہم نے متع کیا، یعنی مطلب صحابہ کرام متع کرتے تھے، لیکن وہ اس کی شروط کا دھیان کرتے تھے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم متع کرتے ہو لیکن اس کی شروط کا دھیان نہیں کر رہے، تو اب صرف نکاح کرو، متع نہیں کر سکتے. انہوں نے منع کر دیا. اچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے سے اس کے بعد یہ معاملہ سارا منع ہو گیا. اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے ربیعہ بن امیہ کا. انہوں نے ایک عورت سے جو ہے وہ متع کیا، اس سے بچہ پیدا ہو گیا. تو حضرت عمر نے بھی مطلب کہا کہ جی میں اگر چاہتا تو تمہیں جو ہے وہ رجم کر دیتا. خیر بہرحال اب یہاں پہ یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جو شروط کی طرف اشارہ کیا نا، تو تم شروط پوری نہیں کرے، تو اس نے کہا کہ یہ بغیر گواہوں کے اور بغیر ولی کے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، تو میں اس کو اب بند کر رہا ہوں. یہ ساری ہم بحث کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا جو موقف تھا نا، اس میں بہت گہرائی تھی. وہ کیا سمجھ رہے تھے، وہ کیا انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، ٹھیک، اس کو سمجھنے کے لیے ہم. اچھا، اب عام طور پہ تو موقف یہی بن گیا کہ حضرت عمر نے منع کر دیا تو اب سب لوگ جو ہے وہ منع ہو جائیں، ٹھیک ہے. لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے اور بعض صحابہ جو ہے ان کا معاملہ، اب صحیح بخاری میں ایک روایت ہے 4724 کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے متع کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ کون سا ٹائم ہے؟ یہ بھی ہے سیدنا عمر بن خطاب کے بعد کا ٹائم ہے، یعنی اسی دور کا ٹائم ہے؟ نہیں، یہاں پہ ٹائم کا تذکرہ نہیں ہے. ٹائم والی روایت بھی آتی ہے، ہاں وہ بھی آتی ہے، اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا جو انہوں نے رجوع کر لیا تھا. یہ لوگ کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سارے شارحین نے لکھا ہے، حدیث شارحین نے لکھا ہے کہ رجوع والی بات ٹھیک نہیں.
اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ روایت، ابن حجر نے بھی بلکہ لکھا ہے رجوع والی ساری روایتیں ضعیف ہے، رجوع نہیں کیا تھا۔ باقی یہ ہے کہ لوگ انہیں کہتے تھے کہ حضرت عمر کے زمانے میں تو بولے نہیں، بعد میں بول رہے ہیں، اور بعد میں بولے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر کے بعد بولے ہیں۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے متع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو آزاد کردہ غلام تھے اس نے پوچھا، اس نے کہا، اس پہ تبصرہ کیا کہ دیکھیں بات یہ ہے، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اس نے خود انہیں کہا نا، انما ذالک فی الحال الشدید وفی النساء قلہ، یہ سخت قسم کے حالات تھے، عورتیں بھی کم تھیں تو بیویاں موجود نہیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اجازت دی تھی۔ وہ غلام نے تبصرہ کیا، اس پہ ابن عباس نے کہا ہاں یہ بات تمہاری ٹھیک ہے نعم۔ اچھا، یہاں سے پھر جو ہے نا اصل میں رجوع والا مسئلہ چلتا ہے کہ پہلے وہ مطلق جو ہے وہ اباحت کا فتویٰ دیتے تھے، اس کے بعد سے انہوں نے اباحت کے قول سے رجوع کر لیا تھا اور انہوں نے پھر مستر کے لیے جو ہے وہ اس کا فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا۔ اچھا، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 1406، یعنی اس کو تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں، جیسے آپ نے کہا یعنی پہلے وہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ جائز ہے ہر حالت میں، ہر حال میں جائز ہے، لیکن بعد میں ان کا یہ اوپینین ہو گیا کہ نہیں، مجبوری کی حالت میں، جس طریقے سے مجبوری کی حالت میں خاص طور پہ، اور مجبوری یہاں پہ ڈیفائنڈ ہے کہ وہ بندہ جس کو زنا میں پڑنے کا شبہ ہے، جیسا کہ وہ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، لونڈی کے حوالے سے آپ نے مثال دی تھی کہ اگر وہ بندہ جو زنا سے ڈر رہا ہے تو وہ کسی دوسرے کی لونڈی سے شادی کر سکتا ہے۔ مطلق اباحت کے وہ قائل نہیں تھے، جیسا کہ ہمارے اہل تشیع مطلق اباحت کی طرف چلے گئے، وہ مطلق اباحت کے قائل نہیں تھے، بعد میں ان کا موقف چینج، کنڈیشنلی وہ الاؤڈ تھے اس بات کے، وہ بعد میں۔ تو وہ جو رجوع کی جتنی جو ہے نا وہ روایتیں وہ ساری اس کی طرف ہیں کہ انہوں نے حالت اضطرار کی طرف۔ اچھا، یہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے نا، اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، اچھا ان کی خلافت شروع ہوئی ہے کوئی 64 میں، حضرت عبداللہ بن زبیر کی، تو یہ ان کی خلافت کا واقعہ ہے 64 ہجری کا۔ 64 ہجری اب آپ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی گزر گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی، ٹھیک ہے، واقعہ کربلا کے بعد کا یہ، اور 68 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، مطلب یہ ان کی وفات کے قریب کا واقعہ۔ تو عبداللہ بن زبیر جو ہے مکہ میں انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی تھی، وہ ہمارے لیے واضح ہے، 64 سے تقریباً 73 تک قائم رہی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا ہے، اچھا، جس طرح وہ آنکھوں سے اندھے ہیں نا، اس طرح ان کے دل بھی اندھے ہیں، اور وہ متع کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سامنے بیٹھے تھے، ان کی طرف یہ اشارہ کر رہے تھے، عبداللہ بن زبیر، ٹھیک ہے، اور ان کی طرف اشارہ، وہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، تو ان کے اوپر انہوں نے طنز بھی کیا کہ آنکھوں سے بھی اندھے ہیں اور دل کی بھی اندھے۔ اچھا، اب اس پہ جو ہے وہ مطلب ایک آدمی نے ان کو پکار کے کہا، اب واللہ عالم، اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ابن عباس، مطلب ایک آدمی ان کے پاس آیا اور متع کے بارے میں، اب یہاں پہ آگے حدیث میں یہ ہے کہ اس پہ اس شخص نے ان کو کہا، اب ظاہر بات ہے یہ شخص بھی عبداللہ بن عباس تھے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو جواب دیا کہ تم بے ادب اور کم فہم ہو، ٹھیک ہے، اور میری عمر کی قسم امام المتقین کے عہد میں متع کیا جاتا تھا۔ یعنی عبداللہ بن عباس کا رسپانس ہے، ہاں یہ رسپانس ہے عبداللہ بن زبیر کو، تو وہ مطلب بہت شدید، آپ کہہ رہے ہیں کنٹروورسی تو تھی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں تھی، اور یہ کب ہے، اب خلافت راشدہ کا دور بھی گزر گیا، یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب امام المتقین سے مراد ظاہری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، تو اب آپ جو ہے وہ مجھے، تو اس پہ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ دیکھو بات ہی ہے، تم ذرا کر کے دیکھو، حضرت عبداللہ بن عباس تم ذرا کر کے دیکھو اور اللہ کی قسم میں تمہیں رجم کروں گا۔ اچھا، ظاہر بات ہے وہ خلافت ان کے پاس تھی نا، حجاز میں وہ تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس، تو ایک آدمی اسی دوران میں آیا اور اس نے متع کا فتویٰ مانگا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ٹھیک ہے کر لو جا کے، یعنی اتنی سخت اس کے بعد بھی انہوں نے کہا بھائی جا کے کر لو۔ اس پہ ایک اور صحابی تھے ابن ابی امرہ انصاری، انہوں نے کہا وہاں پہ انہوں نے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تبصرہ کیا کہ اللہ کی قسم میں نے امام المتقین کے عہد میں متع کیا۔ اچھا، وہ بھی اب عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ہو گئے۔
ابن ابی امرہ نے کہا کہ بلا شبہ یہ ایسا کام ہے کہ ابتدائی اسلام میں ایسے شخص کے لیے جو حالات کی بنا پر اس کے لیے مجبور کر دیا گیا اس کی رخصت تھی، جس طرح مجبوری میں مردار خون اور سور کے گوشت کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محکم کیا اور اس سے منع فرما دیا. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے ہاں مطلب ایسے صحابہ ملتے ہیں، جابر بن عبداللہ کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں نا ابن عبد البر کی کتاب ہے یہ التمہید، اس میں کیا ہے کہ صحابہ میں اختلاف تھا نکاح متع کے بارے میں. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تحلیل کے قائل تھے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کے شاگردوں میں عطا بن ابی رباح، ہاں اچھا، بلکہ اہل مکہ جتنے تھے نا یہ فتویٰ دیتے تھے کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹس تھے نا سارے، ان کے اسٹوڈنٹس تھے. عبداللہ بن عباس مکہ میں تھے. سعید بن جبیر بھی فتویٰ دیتے تھے، طاؤس بھی فتویٰ دیتے تھے اس کی اجازت کا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری وغیرہ یہ بھی جو ہے وہ فتویٰ دیتے تھے. پھر یہ روایتیں لے کے آئے کافی زیادہ. اچھا، ایک عجیب روایت ہے یہ اخبار مکہ میں. یہ روایت یہ ہے کہ محمد بن ہشام ایک راوی وہ عطا بن ابی رباح کے پاس ہے، ابن عباس کے شاگرد ہیں عطا، بڑے تابعی. تو محمد بن ہشام جو ہے وہ عطا بن ابی رباح کے پاس ہے، اور اب ظاہری بات ہے یہ سارا دور گزر گیا، عبداللہ بن عباس کا دور بھی گزر گیا نا. کہا کہ جی اور متع کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی کوئی حرج نہیں. عطا نے کہا کوئی حرج نہیں. ابن عباس کے شاگرد تھے تو مکہ میں یہ فتویٰ پھیل گیا تھا، اہل مکہ متع کے جواز کے قائل تھے. بلکہ عام طور پہ ہمارے یہاں محدثین کی کتابوں میں یا فقہا کی کتابوں میں ایک جملہ بہت ملتا ہے کہ غنا کے بارے میں اہل مدینہ کی رائے پہ عمل نہیں کرنا، متع کے بارے میں اہل مکہ کی رائے پہ عمل نہیں کرنا. مطلب یہ پھیل گئے تھے ان کے. اچھا، اب وہ جو ہے نا قاسم بن محمد کے پاس آئے، وہ جو محمد بن ہشام جو راوی ہے نا وہ قاسم بن محمد کے پاس آئے جو فقہا میں سے ہیں، اور انہیں کہا کہ جی متع حلال ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، متع تو حرام ہے. تو انہوں نے کہا جی عطا تو اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے عطا جواز کا فتویٰ دے، پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو لے جاتا ہوں. وہ اب قاسم بن محمد جو ہے وہ پہنچ گیا عطا کے پاس. قاسم بن محمد غالباً فقیہ تھے، بہت بڑے، ہاں بہت بڑے فقیہ تھے. یہ عطا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگی کہ جی بتائیں متع جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جائز ہی نہیں ہے. وہ محمد بن ہشام راوی کہتا ہے میں وہاں ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا آپ نے مجھے کہا تھا کہ جی متع جائز ہے، مجھے فتویٰ دیا تھا. میں نے کہا نہیں، میں نے کب کہا ہے. عطا جو ہے وہ مکر گئے. اچھا، اس کے بعد روایت میں کیا، یہ سارے الفاظ روایت کے ہیں. اچھا، اس کے بعد محمد بن وہ قاسم تو چلے گئے، قاسم بن محمد تو چلے گئے. یہ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا رہا، یہ جو راوی تھا نا محمد بن ہشام، یہ کہ میں بیٹھا رہا. جب وہ قاسم چلے گیا تو میں نے عطا سے پوچھا آپ نے مجھے نہیں، آپ بھول گئے کیا، آپ نے مجھے نہیں کہا تھا؟ تو عطا نے کہا صدقت اخبرتک، تو ٹھیک کہتا ہے میں نے تجھے کہا تھا، لیکن بات یہ ہے ولیکن کرہت ان اقولها بین ید القاسم، قاسم کے سامنے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا. فیلعننی ویلعننی اہل المدینہ، یہ بھی مجھے لعنت بھیجتا اور اہل مدینہ سارا لعن طعن کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے فتنے کے ڈر سے، انہوں نے فتنے کے ڈر سے یہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی جب کہا گیا نا کہ جی اب بول رہے ہیں حضرت عمر چلے گئے، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر کے زمانے میں کیوں نہیں بولے، ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت کون بول سکتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ایک گروہ رہا ہے، مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ صحابہ کا اور تابعین میں سے، کہ جنہوں نے حالت اضطرار میں اس کی اجازت نکالی. ٹھیک ہے، اور روایتیں بھی ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں، مطلب ہماری جو کتابیں ہیں حدیث کی ان میں ایسی روایتیں بھی ہمیں ملتی ہیں، اجازت کی جو روایتیں ہیں. بلکہ آپ کو میں اگر کچھ دکھاؤں نا، یہ اپنا ہمارے ہاں یہ دیکھیں، یہ صحیح مسلم کی اردو کی شرح، اس میں کیا ہے، یہ پیج نمبر 26 پہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ جی سلف کا ایک گروہ جو ہے وہ متع کی حلت کا قائل تھا. ان میں عبداللہ ابن عباس بلکہ حضرت عائشہ کی طرف بھی انہوں نے نسبت کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ امام مالک سے بھی بعض روایات میں کراہت مروی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وحید السماع صاحب کی میرے خیال میں ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اردو کی بھی جو کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ سارے اختلافات متع کے حوالے سے مل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک خاص طور پہ کہ جو متع کا نام لینا ہی جیسے کوئی آپ کی زبان پلید ہو جائے گی، ایسا نہیں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے یہ ساری ڈسکشن بھی کی، اور میرا خیال ہے آپ کی ڈسکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے نا اس حوالے سے. اچھا، میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے اہل مکہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ اس چیز کے قائل تھے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ شروع میں جب آپ اپنی تمہیدی بات کر رہے تھے اس وقت آپ نے یہ بات کی تھی کہ اس پہ بہرحال اجماع ہو گیا تھا. تو یہ جو اہل مکہ جب اپنی آراء دے رہے ہیں کیا یہ اجماع سے پہلے دے رہے ہیں اجماع کے بعد دے رہے ہیں؟ نہیں یہ پہلے دے رہے تھے. اچھا یہ اجماع کب اسٹیبلش ہوا ہمارا؟ آپ یوں کہہ لیں کہ فقہا کے زمانے میں آ کے، یعنی یہ 4 صحابہ میں تابعین میں اختلاف تھا. اچھا ہاں دیکھیں یہ روایتیں تو صحیح مسلم کی بالکل واضح ہے نا. اب اس میں ہمارے ہاں تعویل یہ کی جاتی ہے، صحیح مسلم کے جو شارحین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان صحابہ کو حرمت مطلب نسخ کا پتہ نہیں چلا. عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی غالباً یہی کہا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو حرمت کا پتہ نہیں تھا یا ان کو نسخ کا پتہ نہیں تھا. وہ اصل میں اس کی تعویل کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بار بار کی جو حلت اور حرمت ہے نا، یہ بیسیکلی یہ بتا رہی ہے کہ یہ مستر کے لیے اس کو جواز دیا جا رہا ہے. یہ حلال حرام ہو ہی نہیں رہا، متع شروع سے ہی حرام ہے. یعنی ایسا نہیں ہو رہا کہ ایک حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، نہیں. کیونکہ 6 دفعہ بہت بارل یعنی ایک دفعہ ہو سمجھ آتی ہے. جیسے شراب کی بات ہوگی نا، شراب تو آپ نے اللہ کے رسول نے ایک دفعہ حرام کر دی، اس کے بعد اس کی کہیں اجازت ہی نہیں دی. لیکن جب 6 دفعہ یہ پھر 7 دفعہ یا پھر 4 دفعہ وہ حلال حرام ہوا، پھر دوبارہ اس کی اجازت ملی، پھر ہوا. تو بہرحال یہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شارع ہیں نا، تو آپ کی تو اجازت سمجھ آتی ہے. لیکن جب آخری دفعہ آپ نے بھی بات کی شروع میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا اور کہا الی قیام الساعہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کے بعد ایک صحابی کا یا ایک تابعی کے کال کو، یعنی ان کو کیا اس کے پاس جواز ہے کہ وہ اس کے باوجود اس کے اوپر پھر سوال اٹھائیں؟ یعنی اس کی اباحت تو نہ صحیح لیکن جواز کے بھی ایٹ لیسٹ. دیکھیے اصل میں بات وہی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں الی یوم القیامہ کہ قیامت کے دن تک حرام ہے، میں تو کہہ رہا ہوں حرام ہے. بات ان کی استرار. ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو حلال تو دوسرے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بار بار حلال حرام تو دوسرے کہہ رہے ہیں نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے. یعنی ان ادر ورڈز حرمت کے اوپر اتفاق ہے، حرمت کے اوپر اتفاق تمام صحابہ کا. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی حرمت کیسی ہے. کیا اس کی حرمت ایسی ہے کہ وہ مردار کی طرح کی حرمت ہے، ٹھیک ہے، یا سور کی طرح کی حرمت ہے کہ جو مستر کے لیے اٹھ جاتی ہے، یا اس کی حرمت ایسی ہے کہ جو مستر کے لیے نہیں اٹھتی؟ ڈاکٹر صاحب اس میں جب ہم مستر کی بات کرتے ہیں تو ہم زندگی موت کی بات نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ریپ کا مثال کے طور پہ ہے، وہاں پہ چلیں ایک مرد یا عورت یعنی مجبور ہو جائے کسی بھی اسپیکٹ پہ تو سمجھ آتی ہے. اس کو ہم نے یعنی زنا کے ڈر کے ساتھ اگر ہم اس کو یعنی خوف کے ساتھ اگر ہم اس کو ایسوسیٹ کر دیں تو پھر تو یہ بہت ایسا یعنی اب ایسا دروازہ کھلے گا اللہ معاف کرے جس سے تو پھر ہر بندہ اس کے لیے جواز نکال سکتا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ابھی فی الحال اگر ہم اس موقف کو سمجھیں نا، پھر ہم بعد میں اس کے تبصرے کی طرف آتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو حلال قرار دیں، ہم یہ نہیں جی اصل میں دیکھیں مقاصد شریعت میں جو ضروریات کی بات آتی ہے نا، وہ صرف جان نہیں ہے، اس میں آپ کی نسل بھی ہے، ٹھیک ہے. مطلب زنا کی مثال نسل میں دی جاتی ہے نا، کہ زنا کی وجہ سے آپ کی نسل خراب ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے، حرام کا نطفہ ہے اور اس کی وجہ سے ساری نسل کا بگاڑ. تو وہ اس کو ضروریات میں نسل کے ذریعے سے لے کے آتے ہیں. جس طرح عقل ہے، مال ہے، ٹھیک ہے. تو بہت دفعہ میں آپ کو اپنا مال جو ہے اس کو بچانے کے لیے، اپنی عقل بچانے کے لیے، اور آپ کو جو ہے وہ اپنی نسل بچانے کے لیے بہت ساری آپ کے لیے جو ہے وہ رخصتیں رکھی جاتی ہیں. تو وہ اس کو بیسیکلی وہاں اس کو لے کے گئے اس حوالے سے. اب اس میں جو میں نے بحث کی تھی نا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ متع کو حلال قرار دے دیں، یہ بات نہیں کی تھی. میں نے جو بات کی تھی وہ بات یہ کی تھی کہ دیکھیں اگر تو آپ روایات کو سامنے رکھتے ہیں تو روایات تو اس میں بہت زیادہ سیلف کنٹرڈکشن ہے. ٹھیک ہے لوگوں نے جمع کی ہوئی ہے، لیکن ہر ایک نے اپنے طور پہ جمع کی ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے. کوئی ایسی جمع نہیں ہے کہ جس کے اوپر سارے متفق ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں. یعنی روایات کس لحاظ سے، حلت اور حرمت دونوں کے حوالے سے؟ مطلب بار بار کی حلت اور حرمت کے حوالے سے جو روایات کے مسائل ہیں. پھر یہ کہ جی الی یوم القیامہ کے الفاظ جو ہے وہ فتح مکہ پہ آئے، پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ کیوں آئے؟ جب فتح مکہ پہ الی یوم القیامہ ہو گیا تھا تو پھر بعد میں کیوں جو ہے وہ اجازت آئی؟ تو اس طرح کے بہت سے روایات میں مسائل ہیں، ٹھیک ہے. اور جو شارحین ہیں ان کو بھی وہ سمجھ میں آتے ہیں تو وہ اس کو مختلف طرح سے ایڈریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ راوی کو وہم ہو گیا، فلاں کو اس طرح سے ہو گیا، وہ اس طرح سے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اور پھر سب سے عام بات یہ ہے کہ یہ جو روایتیں آ گئی ہیں صحیح مسلم میں کہ حضرت عمر کے زمانے تک جو ہے وہ متع ہوتا رہا.
عبداللہ بن زبیر کے ہاں عبداللہ بن زبیر کے زمانے تک تک حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ فتویٰ دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ جی آپ کر لو، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی تک مجمع علیہ مسئلہ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کو روایتوں کا پتہ نہیں تھا. ظاہر ہے نہیں، یہ مطلب یہ میرا نہیں خیال کہ یہ امپلازیبل بات ہے. اس میں جو ہے نا جابر بن عبداللہ کا بھی جو صحیح مسلم کی روایتیں نا، اس میں انداز کیا ہے، حضرت عمر نے روکا، ہم رک گئے. پھر یہ بھی سوال ہوا نا کہ بھائی آپ خاموش کیوں تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، بلکہ میرے باقاعدہ ان سے سامنے پوچھا گیا بھائی آپ کیوں خاموش ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی تھی اور سیدنا عمر بن سیدنا عبداللہ بن عباس کو یعنی مخالف ان کی رائے کے مخالف آراء کا پتہ تھا، اور ظاہر ہے دلائل کا بھی پتہ ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن عمر سے کسی نے سوال کیا مدعا کے بارے میں، انہوں نے کہا حرام ہے. ان سے کہا کہ ابن عباس تو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں کیوں نہیں بولے؟ تو وہ ان کو آر بھی دلاتے تھے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ وہ اس چیز کو جانتے تھے، سمجھتے تھے. مسئلہ صرف انٹرپریٹیشن کا فرق تھا ان روایات کا، یعنی صحابہ کرام نے اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا، اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی جو مسئلہ تھا نا، وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا شرعی طور پہ، اور بعد میں جو ہے وہ ہوتا رہا، اور حضرت عمر نے آ کے جو ہے وہ بتایا کہ جی نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، یہ معاملہ نہیں تھا. اصل میں میرے خیال میں جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، اور جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ساری بات جو ہے وہ پڑھ کے اس حوالے سے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی فعل کی انٹرپریٹیشن یہ کی کہ وہ ایک حکمران کا جو ہے وہ حکم تھا، اور حکمران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اجازت دے، چاہے تو منع کر دے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اجازت دی تھی، یہ بطور ایک حاکم کی دی تھی. یعنی ایز اے سپہ سالار، مطلب آپ آرمی چیف تھے ایک اعتبار سے، تو جیسے حاکم کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ لونڈیوں سے تمتع کی اجازت دے، وہی تقسیم کرتا ہے نا. مطلب دشمن کی جو بھی عورتیں جو ہے وہ میدان جنگ میں ہاتھ آ گئیں، ٹھیک ہے جی آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو وہ حاکم یا جو بھی ہوتا ہے سپہ سالار ہے یا جو بھی ہے، تو وہ تقسیم کرتا ہے. تو اس کی بنیاد پہ وہ اس کو اجازت مل جاتی ہے، جس سپاہی کو بھی وہ لونڈی ملی کہ وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایک حاکم کی اس کی اجازت دی، تو وہ مستقلی اس کی اجازت ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی اجازت تھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی اجازت تھی. پھر حضرت عمر نے آ کے بطور حاکم اس سے منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ ان کے سامنے یہ مصلحتیں تھی کہ لوگ اس کی شرائط پوری نہیں کر رہے. یعنی استرار کی حالت کو بھی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی استراری حالت کو بھی منع کر دیا حضرت عمر نے. تو اگر حاکم جو ہے استراری حالت میں بھی منع کر دے تو اس سے رک جانا چاہیے، اور اگر استراری حالت میں وہ الاؤ کرے تو وہ الاؤڈ ہو جاتا ہے. یہ مجھے سمجھ میں آئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہنا چاہ رہے تھے. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی انہوں نے مخالفت نہیں کی ان کے زمانے میں. میں سمجھ گیا ہوں، یہ والی بات آپ نے وضاحت کر دی. اب سوال یہ آپ کا اوپینین کیا ہے اس کا؟ آپ خیال ہے عبداللہ بن عباس جو آپ نے پرپوز کیا، جس کے بارے میں ایک کنٹروورسی کھڑی، وہ یہی اوپینین ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اضطراری کیفیت میں ہے تو آج اگر حاکم اس کی اجازت دے دیتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہو جانی چاہیے؟ نہیں، میں اب یہ بات نہیں کہتا. میں نے وہاں پہ ایک فقرہ کہا تھا. وہ فقرہ میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آتی، مجھے نہیں بلکہ کچھ اور بھی علماء یہ بات کہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی جو متع کی حرمت ہے وہ نصوص کی بنیاد پہ ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، یہ ایک رائے ہے، قابل احترام رائے ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میں نے تو کافی زیادہ نصوص کھول لیں، بہت کتابیں پھرول لیں. نصوص سے اگر آپ اس کی حرمت ثابت کرنا چاہیں گے نا تو ایک کمزور موقف اپنائیں گے. مطلب جو بندہ آپ کے سامنے نصوص کھول کے بیٹھا ہوگا نا تو آپ اس کو مطمئن نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو اتنی مطلب احادیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، اتنی روایتیں آ جائیں گی. ہاں آپ یہ کہیں کہ بعد کے زمانوں میں متع کی حرمت پہ اجماع ہو گیا تو میں اجماع کا قائل ہوں. ٹھیک ہے، کتاب اللہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے، سنت رسول بھی دلیل ہے، اجماع بھی ہمارے لیے دلیل ہے. تو اجماع کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. تو اجماع کی وجہ سے متع جو ہے وہ حرام ہے. ہاں اب ایک سوال اس پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہمارا اصول فقہ کا سوال ہے، اصولی سوال، خرق اجماع کا مسئلہ. خرق اجماع کا مسئلہ.
کہ کیا علماء اچھا اجماع بھی دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو نص کے اوپر ہوتا ہے, یعنی ایک مسئلہ منسوس ہے. دیکھیں نص کو تو آپ منسوخ نہیں کر سکتے نا, اور منسوس اجماع کو بھی آپ ختم نہیں کر سکتے. ایک اجماع وہ ہے کہ جو اجتہادی مسئلے میں ہوا ہے, اجتہادی مسئلے اس کو کہتے ہیں جس میں اختلاف ہو جائے, یا حالات کی بنیاد پر کسی حالات انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے. اجتہادی مسئلہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں اختلاف ہو جائے. اب نص کی جو انٹرپریٹیشن ہے یہ تو ایک اجتہاد ہے نا, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا. تو اب اجتہادی مسئلے میں اگر آپ کا اجماع ہو گیا ہے تو اب جنہوں نے اجماع کیا ہے, میں نہیں اپنی بات نہیں کر رہا, جنہوں نے اجماع کیا کیا وہ خرق اجماع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ ایک سوال میں نے پیدا کیا تھا. تو اس بنیاد پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر علماء اگر بیٹھتے ہیں اس بات کے اوپر اور غور و فکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس نتیجے تک پہنچتے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کس نتیجے تک پہنچتے ہیں, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ وہ کس نتیجے تک پہنچتے ہیں, نہ میں یہ طے کر رہا ہوں کہ اس نتیجے تک پہنچے جس تک میں پہنچا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ حرام چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں آپ ری وزٹ نہیں کر سکتے, جیسے سور کی حرمت ہے, شراب کی حرمت ہے. اب آپ کہیں کوئی ری وزٹ کرے اور کہے کہ جی نہیں اس کی کوئی علت نہیں, کیونکہ وہ منسوس ہے, ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہاں میں تو مصدر کی ہے نا کیفیت, وہاں پہ بھی استرار کی کیفیت تو ہے نا, وہاں پہ استرار میں بھی تو اجازت ہے. تو ہم پھر اس کو ڈفرینشیٹ کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ یعنی سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ یہاں پہ کیوں اس پہ بحث کر رہے ہیں استراری کیفیت, یعنی آپ اس کے مستر ہونے میں اور اس کے مستر ہونے میں فرق کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ فرق نہیں کر رہے. وہ اس لیے نا کہ عام طور پہ لوگ یہ فرق نہیں نہ کرتے کہ ہم حالت استرار میں اس کی بات کر رہے ہیں نا, تو لوگ دونوں کو جو ہے وہ ایک ہی بنا دیتے ہیں, دونوں کو ایک ہی بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو حالت استرار میں تو وہ بھی حلال ہو جاتا ہے نا, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, حالت استرار میں تو وہ بھی حلال ہو جاتا ہے, اور اس میں بھی مفتی کا ایک قول کافی ہوتا ہے, حکمران کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بات ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے. لیکن عام طور پہ لوگ اس کو فرق نہیں کرتے نا, لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب بھی متع کی بات ہو رہی ہے تو اس کی ایسی اباحت کی بات ہو رہی ہے, ایسا نہیں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے, میں نے وہاں پہ صرف اتنی بات کی تھی کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ ری وزٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ وہ حرمتیں کہ جو اجتہادی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر ان اجتہادی حرمتوں کے اوپر اجماع ہو گیا ہو تو آپ اجماع کی پابندی کریں گے, لیکن اگر کسی زمانے میں وہ اجماع ٹوٹ جائے, ٹھیک ہے, امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے زمانے تک چاروں فقہیں یہی بات کہہ رہی تھی کہ جی 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہی ہے, یہی غالب موقف تھا, ٹھیک ہے. ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے آ کے کچھ 40 سے زیادہ مسائل میں ائمہ اربعہ سے اختلاف کیا. اس وقت ائمہ اربعہ کا مطلب یہی تھا کہ مجمع علیہ مسئلہ ہے تقریباً, ٹھیک ہے, یہی 4 فقہ تھی دنیا میں رائج یہی تھی. تو ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے آ کے اختلاف کیا, وہ اختلاف لوگوں نے نہیں مانا, چلتے آپ ایک وقت آیا اس کو ریاست کی قوت مل گئی, پھیل گیا, عام ہو گیا. آج ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے جو اختلافات ہیں ائمہ اربعہ سے, ان کے اوپر قانون سازی ہو رہی ہے. ایک ڈبیٹ چلی ہے, ٹھیک ہے, اس ڈبیٹ کے نتیجے میں ایک ایکسیپٹنس پیدا ہو گئی ایک قول کے لیے, جس کے لیے صدیوں تک ایکسیپٹنس نہیں تھی. 3 طلاقیں جو ہے اس کے لیے صدیوں طلاق کے مسئلے کے ساتھ, کیونکہ میں آپ سے پوچھنے لگا تھا اس کی کوئی مثال دیں ہمیں, اس کے علاوہ کوئی مثال ہو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقوں والا مسئلہ صدیوں تک اس کی ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی. اکا دکا تو کوئی شمار وہ تو اختلاف کیا جا سکتا ہے, صدیوں تک ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی. یہاں تک ابن تیمیہ کے زمانے میں بھی ایکسیپٹنس نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, کتابوں میں ہی رہ گیا ان کے اقوال. یہاں تک کہ ریاست کی قوت ملی, حنابلہ میں کچھ لوگوں نے, ان کو کچھ شاگرد ملے, ابن قیم وغیرہ جیسے, بعد میں آہستہ آج ریاستیں جو ہے ابن تیمیہ کے قول کے اوپر قانون سازی کر رہی ہیں. تو بعض اوقات ایک قول صدیوں تک جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں, لیکن ہم ایک علمی ڈبیٹ پیدا کر سکتے ہیں, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی ہماری رائے, ہم کیا کہتے ہیں. اصل میرا جملہ بھی کیا ہوتا تھا, لوگ اس جملے کو نہیں دیکھتے تھے, مجھے ٹارگٹ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے پہ غور کر لو. اچھا, اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے پہ غور کر لو, جو فتویٰ میرے اوپر لگانا ہے ان کے اوپر لگا لو. بات یہ ہے کہ یہاں تو حدیثیں صاف کہہ رہی ہیں, مطلب صحابہ کرام متع کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نے تو کیا بھی نہیں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ میں کرنے جا رہا ہوں, اب وہ میری طرف ہو جاتا ہے اچھا اس کے کرنے کا ارادہ ہے. اچھا, صحابہ کرام تو کر رہے تھے نا, کر رہے تھے, باقاعدہ کر رہے تھے, چلو نسخ کا علم نہیں تھا تو وہ کتنے بڑے گناہ گار ہو گئے. یعنی آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا اوپینین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی اوپینین ہے؟ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کی طرف جو ہے نا وہ میرا رجحان ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فتویٰ کسی کو نہیں دینا چاہیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق.
ابھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ اب کنسنسس ہے. وہ جو معاملہ تھا نا وہ بہت عام تھا, جو ابھی ہم نے واقعہ پڑھا نا قاسم والا, بہت عام تھا. لعنتیں جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. تو ہاں ابھی آپ کے ساتھ بھی جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی جو باتیں کی تو آپ کے خلاف بھی بہت زیادہ اللہ معاف کرے لعن طعن ہوئی, وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ سینسٹیوٹی حساسیت. اب یہ ہے کہ ایک کال کسی نے کر دیا نا, اب اس کال کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو, ڈیبیٹ یہ ہو کہ بھائی ہم اس سارے نصوص کو ری وزٹ کرتے ہیں. ابھی میں نے تو 10% بھی نصوص نہیں نکالیں, صحیح بات ہے, اسکرین پہ نہیں دکھائیں. یہ 100% جو نصوص آپ ہی کی ہیریٹیج میں ہیں, تراث اسلامی میں ہے, یہ ساری نکالیں, اس کو نکال کے ٹیبل پہ رکھیں, پھر علماء کو بٹھائیں. سارا ذہن ایک طرح سے نہیں سوچے گا. ڈاکٹر صاحب اس میں پھر ایک ڈیبیٹ چلے گی, ٹھیک ہے. اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں اگر ڈویژن پیدا ہو جاتی ہے, ایک بڑا طبقہ علماء کا, اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں, ایک بڑا طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ یار یہ نصوص ہم نے اس طرح سے ریوزٹ نہیں کی تھی. جیسے ابن تیمیہ نے ایک وقت میں توجہ دلائی نا, ٹھیک ہے, تقلیدی جمود آ جاتا ہے, لوگ سوچتے ہی نہیں اس انداز سے. انہوں نے زور دے کے کہا کہ اس طرح سے سوچو, لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ فتویٰ دو, سوچو. ہاں سوچ کے بعد تمہیں مطلب آپ لوگوں کو لگے کہ نہیں یار اس طرح سے تو ہمیں نہیں سوچنا چاہیے, لیکن میرا نہیں خیال کہ سارے ذہن اس طرح سے ہوتے ہیں. بہت سارے ذہن ہو سکتا ہے دوسری طرف نکل جائیں, جیسے اہل حدیثوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا نا, جنہوں نے وہ طلاق ثلاثہ میں جو ہے وہ فتویٰ دینا. اب تو طلاق بدی کا فتویٰ دینے والے بھی آ رہے ہیں, جو یہ کہتے ہیں طلاق بدی نہیں ہوتی, حیض کی طلاق نہیں ہوتی, نفاس کی طلاق نہیں ہوتی, جس مطلب توہر کے اندر بیوی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کر لیا اس کی طلاق نہیں ہوتی, ایک طلاق کے بعد رجوع نہ کیا ہو تو دوسری نہیں ہوتی. اب تو سب نے جرت کر لی. تو ڈاکٹر صاحب وہ جو لوگ آپ کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ ان کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی جس طریقے سے آپ ایک نئی اوپینین لے کے آ رہے ہیں, نئی اوپینین کا مطلب یہ بھی نہیں کہنا چاہیے مطلب وہ ایسا اوپینین جس کے خلاف اجماع ہو چکا ہے, آپ اس اوپینین کو دوبارہ زندہ کریں, تو میں بھی تو وہی کام کر رہا ہوں. جس طریقے سے طلاق ثلاثہ کے بارے میں آپ نے کہا نا اتفاق ہو گیا, اب اہل حدیث اسکالرس یا ہمارے ہاں وہ بڑے اعلان جو ہے نا اس چیز کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اس اوپینین کو. تو اب مطلب اب عبداللہ بن عباس والا بھی مسئلہ تو آلموسٹ سملر ہی محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی ایک زمانے تک اس کے بارے میں طلاق ثلاثہ والی روایت بھی عبداللہ بن عباس کی, وہ بھی ان کی عبداللہ بن عباس والی, وہ بھی صحیح مسلم میں انہی سی, اور وہ بھی حالات بھی عبداللہ, اور وہاں پہ بھی سیدنا عمر بن خطاب کا یہ ایک عمل ہے, فعل ہے کہ جہاں پہ انہوں نے کچھ مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی اجازت یعنی اس کے لیے اس پر یعنی اس کو روک دیا ہے اس کا مسئلہ. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حرمت کی طرف نہ جائیں, آپ نکاح متع کو حلال کر دیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم نصوص نکالیں. ہمارے یہاں نا ایک عجیب سا خوف ہے, ایک ڈر ہے. آپ صرف یہ کہتے ہیں نا صحیح مسلم میں یہ مدعا کے بارے میں 19 روایتیں پڑھ لیں, لوگ ڈرنا شروع کر, یار نہیں بات ہی نہ کرو. وہ ڈاکٹر صاحب اس کی نا کانسیکوینسز اصل میں وہی آپ کو دیکھیں, اب اگر ہم کانسیکوینسز کی بات کریں تو اب کانسیکوینسز اصل میں بہت دور یعنی اندیش ہیں. ابھی ہمارے یہاں اللہ معاف کر, جس طرح آپ نے سیکشول فرسٹریشن کی بات کی ہے, وہ سیکشول فرسٹریشن میں لوگ کیا کر رہے ہیں بچے اس ٹائم یونیورسٹیز کے اندر, کیونکہ میرا بہت زیادہ قریبی تعلق بھی ہے اور آپ کا بھی ڈیفینیٹلی ہے, عجیب و غریب کام. مثال کے طور پہ نکاح متع بہت زیادہ بچے کر رہے ہیں. ایون وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی ڈکلیئر کرتے ہیں, لڑکے لڑکیاں, وہ کہتے ہیں جی چلیں وہ فقہ جعفریہ میں تو ہے نا, یہ ان کی مطلب وجہ جواز ہی ہے اس کے ان کا, تو وہ کر رہے ہیں کام. پھر اس طریقے سے بہت سے بچے اللہ معاف کرے پھر وہ کہتے ہیں, جس طرح ایک اور حدیث میں آتی ہے کہ جی 3 چیزیں ایسی ہیں جو نکاح میں بھی یعنی مزاح میں بھی اور اس طریقے سے غصے کی حالت میں بھی واقع ہو جاتی ہیں. اس میں ایک نکاح ہو گئی, طلاق ہو گئی, اور تیسرا جو ہے غالباً لونڈی کو آزاد کرنے والا مسئلہ تھا. تو اب یا غلام کو آزاد کرنے والا مسئلہ, تو اب وہ اس چیز کو میں کہتے جی دیکھیں ہم نے کہہ دیا بس ہو گئے, منہ سے کہہ دیا جی تم میری بیوی بن جاؤ, وہ بیوی بن گئی, اور پھر جی اب میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں, طلاق ہو گئی. وہ یعنی موبائل کے اوپر اور سارا لمحہ ہوگا. تو یہ مطلب اب پرابلم بھی یہ ہے کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کی سائڈ پہ بھی جا کے سوچوں, جو لوگ اس کے بارے میں حساس ہیں, سینسٹیو ہیں, اس کی بھی ایک ریزن یہ سمجھ آتی ہے کہ فرسٹریشن جو ہے نا اللہ معاف کرے ایکسپلائٹیشن, نہیں وہ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اس میں دیکھیں نا ایک روایت یہ یہاں پر ہے, یہ اور بھی کافی کتابوں میں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ ان کا قول کافی معروف ہے, رحم اللہ عمر لولا نہا عن المتع ما زنا احد. اللہ تعالیٰ حضرت عمر پہ رحم کرے, اگر انہوں نے متع سے منع نہ کیا ہوتا نا تو آج دنیا میں زنا نہ ہوتا. اچھا, عبداللہ بن عباس کی رہے, عبداللہ بن عباس کی طرف کافی ساری کتابوں میں ہمارے یہ موجود ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صحابی اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کی حلت کی طرف چلے جائیں,
لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو ٹیبل پہ لا کے جو ہے وہ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں. باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, مجھ سے بھی اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں بھائی حرام ہے, ابھی ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے, مجھے بھی نہیں پتا اس کے نتائج کیا ہیں. اگر آپ یہ ساری چیزیں نصوص لا کے ٹیبل پہ رکھتے ہیں اور علماء اس پہ جو ہے وہ بحث کرنا شروع کر دیں, اصل میں بات یہ ہے کہ ہم علمی ڈیبیٹ سے کیوں گھبراتے ہیں, اصل بات سوال سے, کوسچن سے ہم کیوں گھبراتے ہیں. ہم اپنے اسلامک ہیریٹیج کو پھرولنے سے, اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو سامنے لانے سے کیوں گھبراتے ہیں. اصل مجھے یہ ہے کہ نہیں, یہ علمی مزاج نہیں, یہ اکیڈیمک اپروچ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال پھر یہاں پہ آتا ہے, اور یہ چیز مجھے مطلب ابھی تک ہضم نہیں ہوئی کہ مطلب وائی ان پبلک. مطلب میں سمجھ گیا آپ کی بات, اور آپ کی بات میں واقعی وزن بھی ہے اس اعتبار سے, اور اس میں میرا خیال ہے کوئی بھی بندہ جو محقق ہے وہ تو اس طرح کی باتوں کو دیکھ کے وہ بلکہ زیادہ انٹرسٹنگ, اس کے لیے انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے کہ یار میں اس کو ایکسپلور کروں اور دیکھوں کہ کوئی ایسی چیز ہے. محقق تو ہمیشہ اس طرح کی چیزیں ڈھونڈے گا اور وہ تلاش کرے گا اور وہ ان مسئلے پہ ڈیبیٹس بھی کرنے کی کوشش کرے گا, ڈسکشن بھی کرے گا. لیکن ایک سوال بہرحال ایک ہے کہ بھائی وائی آن فیس بک, یعنی سوشل میڈیا پہ, کیونکہ آپ کی فیس بک پہ اوپر صرف علماء نہیں دیکھ رہے یا پھر طلاب العلم نہیں ہیں, ایسے بچے, ایسے وہی ایکسپلائٹیشن کی بات ہے کہ ایسے لوگ میجورٹی بھی ہیں, کیونکہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس اکیڈیمک کوالیفیکیشن ایسی رکھتے ہوں گے جو اس ڈسکشن کو ہضم بھی کر سکیں, اس کو صحیح جگہ پہ پلیس کر سکیں. یعنی اگر کوئی عالم پڑھے گا وہ اس کو سمجھ آئے گی آپ کی بات کہ جی یہ ایک علمی میدان ہے, علمی ڈسکشن ہے, اور آپ حلال اور حرام کی بات نہیں کر رہے. لیکن اب ایک عام بچہ جو ہے جو پڑھ رہا ہے اور وہ آپ کا فالوور ہے, دیکھیں اس کو تو ایک قسم کا وہ مطلب وہ سمپلی اس کے لیے عبداللہ بن عباس کی یہ رائے کا پتہ چل جانا کہ عبداللہ بن عباس ایٹ دی اینڈ تک, یعنی ان دی اینڈ وہ اس طرح کی کرتے رہے بات, تو وہ تو ایک صحابی کہہ رہا ہے تو میں ان کی فتوے کی کوئی نہیں. فتویٰ شاپنگ کا کانسیپٹ نا ہمارے یہاں پر, اپنی مرضی کا فتویٰ اٹھا کے فالو کر لینا. تو یہ جو چیز ہے کہ کیوں نہیں ہم اس پہ سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی علمی حلقات کے اندر بند کمرے میں علماء اس پہ ڈسکشن کریں, جس طریقے سے فقہا کی آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوتی ہیں, وہاں پہ اب وہ عوام الناس مطلب اس میں زیادہ انوالو نہیں ہوتے, نہ ان کی متعلق بحثیں ہیں موجود. بات بہت حد تک ٹھیک ہے, لیکن اتنا بھی یہ چیزیں اب سیکرٹ نہیں ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب ہم اس پہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اب اس کا وہ ظاہری بات ہے کہ جو یہ بھی خطرناک ہے, میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ پوڈ کاسٹ کرنا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. جن لوگوں تک یہ بات پہنچے گی وہ بڑے لیول پہ پہنچے گی. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر شروحات حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا, جو اردو میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں, ان کے فٹ نوٹس بھی اگر آپ دیکھیں اور وہ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, سافٹ ویئرس کی صورت میں ہر طرح سے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بک ریڈنگ اب اتنا زیادہ لوگوں کا وہ نہیں رہ گیا, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی ایکسیس میں نہیں ہے. ہاں یہ ذرا لوگ سننے سنانے کا ذرا زیادہ کرتے ہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پوڈ کاسٹ کرنے سے وہ ذرا زیادہ لوگوں تک میسج پہنچ جائے گا جو ابھی. لیکن آپ کے اردو کے شارحین نے تو واضح طور پہ یہ چیزیں لکھی ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حالت استقرار میں اس کو جائز سمجھتے تھے. صحیح بخاری صحیح مسلم کے شروعات اگر ہم دیکھ لیں اٹھا کے تو یہ باتیں موجود ہیں, اور وہ روایتیں بھی ان کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں. باقی پھر ٹھیک ہے چلیں, اب تو ہو گیا, اب تو ہم کر نہیں نہ سکتے, وہ تو فیس بک پہ تو مطلب اب تو کتاب کا بھی حصہ بن گیا. لیکن میرا خیال ہے آپ کو یہ چیز بھی اس کے ساتھ واضح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو آپ بار بار ریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی میں اس کو کسی بھی معنی میں حلال نہیں کہہ رہا, یہ حرام ہے, اور اگین ڈسکشنز ہیں, اور آپ یہ ایک علمی ڈسکشن ہے. میرا اصل میں کنسرن صرف اتنا ہی ہے کہ دیکھیں علماء کو جو ہے نا وہ علمی ڈیبیٹ جاری رکھنی چاہیے, دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ گنجائش ہے علمی ڈیبیٹ کی, ٹھیک ہے, کچھ مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہاں ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں ہے, لیکن ہر جگہ پہ دروازہ بند کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. ڈیبیٹ کا دروازہ بند کر دینا, جی آپ نے یہ کہا تو کہا ہی کیوں کہ جی علماء اس پہ غور کر لیں. یار علماء کو ہی کہا ہے نا, عوام الناس کو تو نہیں کہا نا. اچھا آپ غور کرنے کے بعد اب آپ کہیں کہ جی ہم نے غور کر لیا حافظ صاحب, نکلا کچھ بھی نہیں ہے, آپ سائٹ پہ ہو جائیں, اور ٹھیک ہے کہہ دیں آپ. لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی اکیڈیمک رسپانس ملا اس کے اوپر؟ یعنی کسی عالم نے یا کسی بھی محقق نے آپ کی اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کی جو ظاہر ہے یہ جو چیزیں آپ نے مینشن کی ہیں, کیا یہ اتنی تفصیل سے آپ نے مینشن کی ہیں فیس بک پہ؟ نہیں, بیکاز میں نے وہ پڑھا نہیں ہے. ہاں نہیں, میرے خیال میں وہاں اتنی تفصیل سے نہیں ہے, کتاب میں میری ہیں. وہ پوسٹ کا بھی ایک حصہ لوگ اٹھاتے ہیں, اصل بات یہ, اور اس حصے کو جو ہے وہ مطلب لوگ یعنی ابھی تک کسی نے آپ کا علمی کوئی رسپانس نہیں دیا؟ نہیں علمی رسپانس نہیں دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی علمی رسپانس آ سکتا ہے نا, وہ یہ کہ یہ ساری روایتیں جو اصل میں میرا ذہن سارا کہاں سے الجھا, جب میں نے یہ روایتیں مطالعہ کی نا تو مجھے لگا کہ نہیں,
روایتوں سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا. روایتوں سے دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ انبائسڈ ہو کے اگر آپ ویسی انبائسڈ ہیں, ٹھیک ہے, مجھے بہت ٹائم لگا, صحیح بات ہے, اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنے میں کہ مجھے چیزوں کے ساتھ نا اپنے آپ کو ایموشنلی اٹیچ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, میں ایک وقت تک یہ ساری چیزیں میں خود بھی کرتا رہتا تھا, ٹھیک ہے, ایموشنلی مشکل ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک طالب علم کے لیے, ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے, ایک بیچارہ بندہ جو ہے نا وہ دین پڑھ رہا ہوتا ہے, پھر بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی جس کو انہوں نے ثوابت کے طور پہ سمجھ لی ہیں نا کہ وہ ہلے, اب وہ جب ان کو چیلنج ہوتی ہیں تو انسان انزائٹی کا شکار ہوتا ہے. ہر بندہ اور میرا خیال ہے ہر طالب علم, ایون اسٹوڈنٹس آف نالج اس سے بڑے پریشان ہوتے ہیں, میں خود پریشان ہوتا ہوں. تو یعنی دیٹ میک سینس, یعنی ہم اس کو اپریشیٹ اور اس کو ایکنالج کرتے ہیں اس چیز کو. اصل بات یہ ہے کہ میں نے پھر کوشش کی کہ انٹلیکچولی جو ہے ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑوں, اور اب میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ جی یار مطلب سوسائٹی کیا کہتی ہے, علماء کیا کہتے ہیں, یا ٹھیک ہے ہمیں اپنے تراث کے ساتھ جوڑنا ہے, یہ بات ٹھیک ہے, روایت پرستی نہیں کرنی, روایت کے ساتھ تمسک اختیار کرنا ہے. تو ہم جتنی بھی بات کر رہے ہیں روایت کے ساتھ تمسک اختیار کر کے کہہ رہے ہیں نا, مطلب عبداللہ ابن عباس بھی روایت کا حصہ ہیں, جابر بن عبداللہ بھی روایت کا حصہ ہیں, ابو سعید خدری بھی روایت کا حصہ ہیں, عطا بن ابی رباح بھی روایت کا حصہ ہیں. پھر آپ نے کہا اہل مکہ کی بات کی ہے, یہ سارے جو روایت کا حصہ, ایون کہ المبسوط ہے امام سرخسی کی, انہوں نے یہ لکھ دیا, کتنے بڑے حنفی امام ہیں, ٹھیک, وہ کہتے ہیں امام مالک کے نزدیک متجائز ہے, ٹھیک. اب یہ چیزیں آپ نکالیں گے نا, فقہ کی کتابوں میں بھی آپ کو اختلافات مل جائیں گے. کچھ نے کہا کہ جی حرمت کے قائل ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ قرات کے قائل تھے. اچھا, فقہی بھی ذخیرے میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی مل جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ابھی ہم وہ اس قول کی طرف نہیں جا رہے, اس کی اپنا کہ جی آپ اس کی اباحت اور حلت کی بات کریں, لیکن ایک جو آپ نے سنا ہوتا ہے دین, وہ بالکل اور ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے, اپنے اساتذہ سے آپ نے سنا ہوتا ہے, لیکن جب آپ خود جاتے ہیں اس کے اندر اور آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو چیزیں اور طرح سے نظر آتی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب مجھے اور طرح سے نظر آتی ہیں نا, تو پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں یار, اس میں نا ہمیں چیزوں کو ریوزٹ کرنا چاہیے, دوبارہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اور اگر اس سے نوجوانوں کے مسائل حل ہوتے ہوں تو بھائی کیا حرج ہے, اور اگر نہیں حل ہوتے تو ٹھیک ہے, چیپٹر کلوز کریں. میں نے کون سا کہا کہ بھائی میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں اس کی جو ہے نا وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ علماء کا ایک گروہ اگر قائل ہو جاتا ہے, مجھے آپ کو کیا پرواہ, علماء کا ایک گروہ قائل ہو جائے, مطلب ایک گروہ سے مراد یہ کہ ہزاروں علماء اگر اس کے قائل ہو جائیں, اس کو ریوزٹ کریں اور اس کے قائل ہو جائیں اور کہیں کہ جی نہیں اس طرح سے تو چیزیں ہم نے بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی, دیکھی نہیں, اب ہم نے دیکھی ہیں تو ہمیں بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں یار معاملہ ایسا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اگر ہزاروں علماء اس کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو جا کے سمجھائیں, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فتویٰ دے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک علمی ڈسکشن جو ہے وہ اس کو جاری رہنی چاہیے, بس اتنی سی بات ہے. ہمارے دین میں جس طرح آپ نے اضطراری کیفیت کی بات کی, اگین ناؤ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسپیسیفکلی ہمارے دین کے اعتبار سے, دینی اعتبار سے, کہ ہمارے پاس دو ایک یعنی ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز ہمارے دین نے دی ہیں. اب ضرور اس پہ لوگوں کے سوال آئے گا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سیکشول فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے ایک سولوشن روزے کی حالت میں, وہ حدیث کا مینشن کیا کہ بھئی روزے کی حالت میں کرے انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے کرے. دوسری چیز جو خاص طور پہ سولوشن کے طور پہ وہ ملٹیپل میرجز کی ہے. آپ کی بات درست ہے کہ ملٹیپل میرجز جو ہیں وہ ایک مشکل کام ہے, اور وہ ایک پرابلم ہمارے لیے وہ اتنا فیزیبل نہیں ہے, اور ایک بلکہ زیادہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے بندہ بجائے کوئی فائدہ. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ اس ساری فرسٹریشن کے اندر ہمیں ایک موومنٹ کے طور پہ, جس طریقے سے آپ نے یہ بات کی کہ علماء کو باقاعدہ اس پہ, علماء نہ صحیح ایٹ لیسٹ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس پہ باقاعدہ کام کریں سیکنڈ میرجز کے حوالے سے یا ملٹیپل میرجز کے حوالے سے, تاکہ ہمیں اس طرح کی ڈسکشن کرنی ہی نہ پڑے. تو بجائے یہ کہ when you say کہ ہم متع والی چیزوں کو ذرا ریوزٹ کریں, وائی ناٹ ہم ملٹیپل میرجز جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں ہم اس کے اوپر فوکس اپنا زیادہ کریں. اور ایک ایسی چیز جو, کیونکہ دیکھیں متع کے حوالے سے جہاں سے آپ نے بات کی اضطراری کیفیت میں, وہاں پہ ہمارے اس کی جیسے آپ نے بھی خود بھی مانا کہ اس کی ایکسپلائٹیشن بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے, جیسے کہ ہمارے ہاں ایک اسکول آف تھاٹ کے اندر باقاعدہ اس چیز کو ایک لیگل پروسٹیٹیوشن کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں اللہ معاف کرے پروسٹیٹیوشن جو مسلم ممالک میں جو ان کو لائسنسز جو ملتے ہیں وہ متع کے لائسنسز ملتے ہیں, اللہ معاف کرے. اگین آئی ایم ناٹ ایکچولی کامنٹنگ آن دا اسکول آف تھاٹ دیٹ الاؤز اٹ, وہ ان کی اپنی رائے ہے, لیکن اس کا ایک پرابلم ہو سکتی ہے, یعنی ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر نا. تو کیا آپ کا خیال میں کہ ملٹیپل میرجز اس پہ ایک محنت, یعنی اس پہ فوکس کرنا یا اس کو ہم پروموٹ کریں کسی بھی طریقے سے, اور علماء مل کے, مسلم پوری پریکٹسنگ لوگ, اور اس میں ظاہر خواتین بھی شامل ہیں انکلوڈنگ, اس کے ساتھ ساتھ جو ایک روزے والی بات ہے, تو کیا یہ آلریڈی سولوشنز آپ کے خیال میں ایمپل سولوشنز نہیں ہیں؟ اس میں میرے ذہن میں جو چیز, دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بندہ کہاں اٹک گیا, کہاں پھنس گیا, یہ بات بہت عام ہوتی ہے.
بڑے بڑے فقہا کو بھی آپ دیکھیں گے، علماء کو وہ کہیں اٹک جاتے ہیں. صحیح. امام مالک کے نزدیک نا کتے کا جوٹا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. کیوں ناپاک نہیں ہے؟ ان کا ذہن جو ہے نا وہ قرآن مجید کی اس آیت میں اٹک گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کتے کا جو شکار ہے نا، اب ظاہری بات ہے وہ منہ سے ہی پکڑے گا نا، تو ان کا ذہن اب اٹک گیا، بس ٹھیک ہے اٹک گیا. اب آپ کیسے سمجھائیں گے؟ ذہنی پیٹرنز ہمارے ایک جیسے نہیں ہیں. اچھا میرا ذہن کہاں اٹکا ہوا ہے؟ میرا ذہن یہاں اٹکا ہوا ہے صحابہ کرام کو کیوں ترجیحات حاصل ہو ہمارے اوپر، جبکہ ان کا زمانہ ہم سے بہتر ہے، خیر القرون ہے نا. یعنی پرابلم یہ والی پرابلم ہمارے یہاں زیادہ ہے. ہاں ہمارے یہاں کم تھی. ہاں اس کے باوجود ان کو اجازت مل رہی ہے، ہمیں نہیں مل رہی. ہاں اصل بات یہ ہے کہ ان کو وہ ٹولز اور وہ مینز فراہم کیے جا رہے ہیں جو ہمیں نہیں فراہم کیے جا رہے. کیوں؟ وائی؟ جبکہ ضرورت ہمیں زیادہ ہے اس کی. میرا دین اصل میں یہاں اٹکا ہوا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں، صحابہ کرام کو جو ٹولز اور جو مینز ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں ہے، میں اصل میں صرف یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے خود سے ہی قدغنیں لگا کے وہ دروازے بند کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، حالانکہ اللہ نے رخ سے رکھی ہوئی تھی. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم تھوڑا سا غور کر لیں، بس اتنی سی بات ہے. اور باقی یہ ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ جی کچھ ممالک میں یہ جو پروسٹیٹیوشن ہے یا طوائفوں نے بھی اس کو دیکھیں، بات پھر وہی ہے. اب لوگ اس میں نا جذباتی ہو جائے. اچھا آپ کریں گے، آپ کی عورتیں کریں گی، بات ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کبار صحابہ نے نہیں کیا. وہ بات ہے نا لونڈی سے نکاح قرآن نے ہی کہا نا بھائی، مطلب ٹھیک نہیں ہے، حسب نسب والا نہیں کرے گا نا. تو وہ بھی جو مثالیں ملتی ہیں وہ یہی ہے کہ اب ظاہری بات ہے، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ جی اگر مثال کے طور پہ اگر یہ جائز بھی ہو جاتا، حضرت عبداللہ ابن عباس خود تو نہیں کر رہے تھے، عام لوگوں کو فتویٰ دے رہے تھے نا، یہی بات ہے. تو علماء نے تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہی ہے. اصل بات ہو رہی ہے سوسائٹی کی، جب آپ بات کرتے ہیں اور پھر آپ کے فتوے کے ساتھ جو ہے آپ کا اخلاص اور سنسیئرٹی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی رخصت ہے تو آپ خود اس کو اویل نہ کریں. اگر ایک مفتی خود ہی اس رخصت کو اویل کرنے بیٹھ جائے تو وہ کہاں سے وہ، یعنی فتویٰ بیر منیمم پہ ہوتا ہے نا، مفتی سے تو تقویٰ ریکوائرڈ ہے، تقویٰ ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو علماء کی تو ہم بات ہی نہیں نا کر رہے، وہ تو اس طرف جائیں نا. ہم تو ایک عام جو لے مین کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ زنا کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. وہی جو عبداللہ ابن عباس کی رائے تھی، ہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی کہ جی دیکھیں بات، لیکن اس میں بھی بات پھر وہی ہے، اس میں وہ شروط و قیود عائد کرتے ہیں، اس کی مطلق اباحت کے وہ قائل نہیں. اور پھر اس میں بھی مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسٹیٹ اس کو الاؤ کرے تو کرے، ورنہ نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اس کو ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے اس کو الاؤ کیا تھا. تو ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس والی رائے، ٹھیک ہے، کہ حالت استقرار میں یہ الاؤڈ ہو، اور دوسرا یہ کہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ اس کو الاؤ کرے، ریاست اس کو الاؤ کرے، اور تیسرا یہ کہ اس کے میں خرق اجماع ہو. پھر ان تین کے بغیر، یعنی تین کنڈیشنز آپ نے امپلائی کر دی ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹس کی اجازت دے، ٹھیک ہے نا، یعنی ریاست میں جسے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا قانون اس کو الاؤ کر دے. اب آج کل اسٹیٹ کی لیجیٹمیسی حاصل ہو اس کو. دوسری چیز آپ نے کہا کہ لیجسلیشن ہو جائے. اسی طریقے سے دوسری چیز آپ نے کہا کہ واقعی استقرار ہو، ٹھیک ہے، حالت استقرار میں. اور تیسری آپ نے یہ کہی کہ تیسری اوپینین آپ نے یہ کہی کہ تیسری اوپینین کیا تھی آپ کی اس میں خرق اجماع ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ اجماع بھی اسٹیبلش ہے، اجماع ابھی تک اسٹیبلش، اور خرق اجماع تبھی پاسبل ہوتا ہے کہ جب اس پہ کوئی ڈیبیٹ. اور ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ابھی یہ والا کام کر رہا ہے خرق اجماع کے باوجود وہ اجماع کی مخالفت کر رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے حرام ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ حرام ہے، اس کی حرمت واضح ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا نا کہ خرق اجماع کی صورت میں کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس ریوزٹ کرنے کے بعد وہی نتیجہ نکلے کہ وہ حرام ہے. ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، مطلب میں نے جس طرح سے نصوص کو سمجھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس میں ایسی جمع کر دے گا کہ حافظ صاحب آپ کو سمجھنے میں غلطی بالکل ڈفرینٹ نیریٹو بن جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو وہ حالت استقرار والا موقف جو ہے وہ غلط نکلا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری، اگرچہ یہ پراپر سوال تو نہیں ہے لیکن یہ ظاہر ہے ہماری آڈینس کے لیے، ویسے تو شروع میں نے بات کی کہ ون آف دا ریزنز وائی وی ور ڈوئنگ دس پوڈ کاسٹ، اور وہ یہ ہے کہ ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی نا، اور ایک سوال آپ نے اٹھایا جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک پورا آپ کے بارے میں اوپینین بنائی. تو لیکن پھر بھی میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا وڈ یو ریکمینڈ دس پوڈ کاسٹ ٹو ایوری ون؟ کیا آپ کے خیال میں یہ پوڈ کاسٹ ہر بندے کے لیے ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس کی آڈینس اسپیسیفکلی ایک خاص طبقہ علماء کا ہے، یا پھر خاص طور پہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اس اوپینین سے آلریڈی اویئر ہیں، ان کو پتہ ہے اینڈ دے وانٹ سم کلیریفیکیشن فرام یور سائڈ؟ دیکھیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، درست ہے. مطلب ہر قسم کا جو پوڈ کاسٹ ہے نا وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. ایون کہ ہمارے ہر قسم کا لیکچر، ہر تحریر ہماری ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی.
تو آج کا بھی جو پوڈ کاسٹ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں طلبۃ العلم کے لیے ہے. یوٹیوب میں یہ تو ہوتی ہی ہے کہ جی آپ یہ کہہ سکیں کہ جی یہ بچوں کے لیے نہیں ہے, کڈس کے لیے نہیں ہے. اب ہمارے یہاں یوٹیوب میں آپشن بھی نہیں ہے کہ آپ ریسٹرکٹ کر سکیں کہ جی فلاں فلاں اس کو, ہاں کہ فلاں فلاں اس کی ٹارگٹ آڈینس ہے. تو باقی ٹھیک ہے کہ جو دین کے سنجیدہ طالب علم ہیں, جو مدارس وغیرہ کے طالب علم ہیں, یا جو آپ کہہ لیں کہ جی فریش گریجویٹس ہوتے ہیں ہمارے یہاں یونیورسٹی کے, خاص طور پہ بی ایس اسلامک اسٹڈیز کے, تو وہ لوگ اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آڈینس ہو سکتے ہیں, ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. عام لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے, بہت ساری جگہوں پہ ہم بھی نیچے کمنٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی بندہ آڈ قسم کا کمنٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ آپ کی دلچسپی کا تھا ہی نہیں, یا آپ کا موضوع سے متعلق تھا ہی نہیں, تو آپ کو یہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ بات ٹھیک ہے, ایک ڈسکلیمر دیا جا سکتا ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, ہاں دیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے جیسے ہم نے بات کی, اور میرا خیال ہے اس کو ریویزٹ, ایک تو یہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ اس کی حلت کے قائل نہیں ہیں, اور دوسری بات آپ نے یہ والی بات کی کہ عبداللہ بن عباس کی بھی جو اوپینین لوگوں نے غلط سمجھی وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مطلقاً اباحت کے قائل ہے, یعنی ہر حالت میں انکنڈیشنلی وہ اس کو الاؤڈ یا پرمیزیبل کنسیڈر کرتے ہیں. آپ نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کہا کہ بیسکلی وہ حرمت کے ہی قائل تھے, لیکن صرف اختلاف یہاں پہ یہ ہے کہ اضطراری کیفیت کے اندر کیا اس کی اجازت مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی. تو عبداللہ بن عباس یا پھر ان کے جو طلبہ تھے, ان کے اسٹوڈنٹس تھے, ان کی یہ اوپینین تھی کہ اضطراری کیفیت میں اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. اور آپ اسی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اسکالرس کو اجماع ہو جانے کے بعد بھی اس پہ سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. ہاں اس کے باوجود اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں, اور خاص طور پہ ظاہر ہے جب علماء دیکھیں گے تو فتویٰ جب دینے سے پہلے یا پھر اوپینین لانے سے پہلے ظاہر ہے وہ حالات کو بھی دیکھیں گے کہ اس کے نیگیٹیوز کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں جس طرح ہم نے بھی ذکر کی. اور اگر وہ کانسیکوینسز ہمیں نظر آتے ہیں ایسے کہ وہ خطرناک ہیں اور وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے علماء سد الذریعہ میں تو بعض اوقات کسی حلال چیز کو بھی بعض اوقات وقتی طور پہ روک دیا جاتا ہے, کجائے کہ ایسی چیز کے جو دیکھیے جی علماء جو مرضی کریں, اجماع تو علماء کے کنسنسس کا نام ہے نا, میرے تو نہیں, عام بندے میرے کے ایک دو چار بندوں کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب فار دس کلیریفیکیشن. انشاءاللہ we'll see you inshallah in the next session. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.